जी बेटा बिल्कुल लेक्चर होगा। और सुनाए, ठीक है जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर आवाज़ आ रही है तो ओके के साथ रिप्लाई कीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आवाज़ आ रही है तो ओके के साथ रिप्लाई कीजिए। जी बेटा क्या हाल है आप सबको? मेरी तरफ से ईद उल फित्र मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपका गुजरा हुआ वक्त जो है वो यकीनी बात है कि यादगार लम्हात में शामिल होगा। बेटा आज हमारा पहला लेक्चर है तातीलाते ईद उल फित्र के बाद, और अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। बेटा जी जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम तलखीस कर रहे थे, और दरमियान में हमने तलखीस के टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ा था और उसके साथ साथ रुदाद को शुरू किया था। उसमें रुदाद थी, रुदाद इसमें जी चलें जी, मैं आपसे बात कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट ईयर ही है, क्योंकि पता भी कोई नहीं चलता कि शीशे को देख के, स्क्रीन को देख के बोलना होता है। और बाद दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास हो तो सेकंड ईयर को पढ़ा रहे होते हैं। बाद में बच्चा बोलता है नहीं नहीं हम तो ये क्लास है, चलें फर्स्ट ईयर की क्लास है। जी बेटा, तो उसके अंदर बात हो रही थी कि हमने इसमें रुदाद को पढ़ा था, और रुदाद भी गालबन दो पढ़ी थी। रुदाद लिखने का तरीक़ेकार भी किया था। आपके ख्याल के मुताबिक क्या है कि आज हम फिर जहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी मेरा लेक्चर था और क्लास में, अगर आपकी क्लास में लेक्चर होता तो यकीनी अमर है कि वाइट बोर्ड आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे आपको तलखीस के लिए एक पैराग्राफ पहले लिखा हुआ नज़र आता। क्योंकि यहाँ पे अब तलखीस को शुरू करना है तो जाहिर है कि पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। आपके ख्याल क्या है, क्या तलखीस करें कुछ और? क्योंकि बेटा बाकी जितना वक्त भी रहता है हमने आपकी मर्जी के मुताबिक चलना है। एक तो मेरा ये प्रोग्राम था कि जितनी भी हमारी नज़में हैं, गज़लें हैं, एक एक दिन के अंदर हम एक एक नज़म का बड़ा मुख्तसरन अंदाज में मफहूम करते जाते, ताकि वो जो आपके ज़हन से एक जो मफहूम मैब हो चुका है उस मफहूम को दोबारा जो है वो एक बार ताज़ा कर दिया जाए। फिर उसके बाद आपके सबक का खुलासा है, जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि उसके अंदर मैं उन्वानात बनवा दिया करता हूँ। जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट होता, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सबक के खुलासे के नकात लिखे हुए नजर आते, क्योंकि खुलासे में तो कभी पॉइंट को शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इसलिए था ताकि वो पैराग्राफ के पॉइंट बना दिए जाते और आप अपनी किताबों पे नोट कर लेते, ताकि उन्हें याद करने से एक बार आपका खुलासा तैयार होता जाता। सबक है एक दिन के अंदर खुलासा मुकम्मल, एक दिन के अंदर एक नज़म, एक गज़ल को मुकम्मल करते जाते, ताकि थोड़े से वक्त के अंदर हमारी पूरी रिवीजन हो जाती। क्योंकि जाहिर है कि एक तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म हूँ, क्योंकि इंसान उम्र भर जो है वो सीखता रहता है। जैसे ही नाम सुनते हैं पेपर होने हैं तो तैयारी की तरफ ध्यान, फिर सुना नहीं पेपर नहीं हो रहे फिर छोड़ दिया। तो इसी तरीके से जो है वो आप डामाडोल हैं, और आपकी तैयारी जो है वो जरूर है, लेकिन अगर उसमें कहीं, और बेटा ये ज़हन में रखें कि हमेशा वही जंगजू बेहतरीन जंगजू होता है कि जंग होनी हो जंग न होनी हो, वो अपने आप को जंग के लिए तैयार रखे। बेटा आप जंग के लिए तैयार हैं तो कोशिश करें कि अपनी सलाहियतों, काबिलियतों के ऊपर जंग न लगने दें, अपनी तैयारी जारी रखें, आगे देखते हैं कि फैसला जो भी होता है। तो बेटा आप बात कर रहे थे, इसके साथ साथ आप इस्लामियात को भी ना भूलना, क्योंकि आपके जो चैप्टर 4 है उसके अंदर हदीस मुबारक की शरई हसीयत क्या है, तदवीन कुरान, तदवीनुल हदीस, ये भी बड़े अहम टॉपिक हैं जिन्हें क्या है आप रिवाइज करते रहें। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं,
وہ بھی آپ کے 50 نمبر کا پیپر ہے، آپ اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہم اس کو لے کے چلیں۔ جی بیٹا، تو آج آپ ذرا آپ سے کوئی بتائیں کہ آج کیا پڑھنا پسند کریں گے؟ جی اسٹوڈنٹس، روداد، آج آپ روداد پڑھنا پسند کریں گے۔ جی بیٹا، کوئی اور بچہ؟ کیونکہ میں نے سب بچوں کی رائے لے کے چلنا ہے، تو چلے بیٹا، آج آپ کا جو لیکچر ہے یہ غالباً میں خیر سے دوسرے لیکچر کو چھوڑ کے آپ کے لیکچر میں صرف اور صرف 5 سے 7 منٹ لیٹ آیا ہوں، اور ہم ایک روداد ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک روداد، کیونکہ چاہے ہمارے 5 منٹ اضافی ہی کیوں نہ چلے جائیں، کیونکہ کل بھی لیکچر اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بیٹا کسی بچے کا میری وجہ سے ذرا برابر بھی نقصان ہو۔ جی بیٹا، تو روداد کھول کے اپنے سامنے رکھیں۔ جی بیٹا، وائٹ بورڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بیٹا، روداد بولیں۔ آپ دیکھیں کہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہمارے پاس جو روداد ہیں اس میں شامل ہیں جی بیٹے، میں سمارٹ سلیبس نکال رہا ہوں۔ جی، سیرت النبی ہم نے پڑھ لی تھی، تفریح مقام کی سیل بھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں بیٹا یہاں پر کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال، کیونکہ روداد کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، اور ہمارے سلیبس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اسٹیڈیم میں گئے میچ کھیلنے کے لیے، آپ نے دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہوا میچ دیکھا اور اسے اپنے لفظوں میں بیان کیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ آنکھوں دیکھا، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ اور میرے پاس جو ہے نا یہ پیج آ رہا ہے بیٹا 566 566 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کرکٹ کے میچ کی روداد، بیٹا دیکھیں کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب بھی کوئی روداد شروع کرنی ہے تو اس کے ابتدا کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ کو ذکر کرنا ہے، دن کو لگا لیں، مقام کو لگا لیں، پھر اس کے بعد آپ اس منظر کو دیکھیں کیسے سجایا گیا ہے، وہاں پہ حاضرین کا جوش و خروش بیان کریں، اور اس کے بعد میچ کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو اس روداد کو جب لکھنے لگے تو بڑے ہی سادہ لفظوں کے اندر بیان کریں، کوئی مشکل لفظ نہ ہو۔ اور اس کے بعد اہم بات روداد کے اندر کہ لکھنے والا جو پڑھنے والا جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ جیسے میچ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ایک اصلیت کا رنگ نظر آئے۔ دیکھتے ہیں جی، سلسلہ ارتقاء آفرینش عالمی سے جاری ہے۔ ارتقاء آفرینش یعنی کہ پیدائش کے بعد کیا ہے؟ پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، یہ ایک فطری عمل ہے، ہر شے ارتقاء کی طرف رواں دواں ہے، ارتقاء کی طرف، ترقی کی طرف۔ پھر دیکھیں کہ یہاں پہ شاید کتاب والا ہی کچھ روداد لکھنے کے اصول بھول رہا ہے
کہ اتنے مشکل الفاظ روداد میں کبھی استعمال نہیں کرتے، اور آپ کی روداد کی جو طوالت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 3 صفحات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ حکومتوں کا بدلنا انسانی زندگی کا روز افزوں، روز بروز، ہاں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھے کہ اتنی آسان بھی نہ ہو، بلکہ جو پڑھنے والا ہے وہ یہ بھی ضرور جج کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو لکھنے والا روداد ہے، یہ جو گفتگو کرنے والا ہے، کیا یہ واقعتاً انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے یا کہ نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت الفاظ ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن مشاغل کا بدلتے رہنا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کڑی کہتے ہیں سلسلہ، حصہ، کڑی حصہ۔ ابتدائے بنی آدم کے وقت فقط شکار، شکار اور بس شکار، تاہم آہستہ آہستہ فارغ البال لوگ، فارغ رہنے والے لوگ، بالخصوص نوجوانوں اور بچوں نے مختلف طرز کے مشاغل پیدا کر دیے، اور یہی مشاغل کھیل کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ موسوم، نام دیا جانا۔ یہ اپنی کتاب کے اوپر آپ لکھتے جائیں۔ آج کل بھی ہاکی، کبڈی، فٹ بال، والی بال، ٹینس بال اور اولمپک کھیلوں جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، تاہم کھیلوں میں کرکٹ نے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ عظیم النظیر ہیں، عظیم النظیر، بے مثال، شاندار۔ موجودہ دور میں کرکٹ ہر دل عزیز کھیل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہر دل عزیز، ہر دل کا پسندیدہ، ہر ایک کی چاہت رکھنے والا، یورپی ممالک کی اختراع ایجاد، یہ کھیل آج ایشیا کا بھی مقبول ترین کھیل بن چکا ہے۔ بڑے شہروں کے چھوٹے گاؤں ہوں کہ دیہات، ہر جگہ کرکٹ یکساں مقبول ہے۔ قطع نظر کھیلوں کے لطافت کے کھیل بذات خود ذریعہ عافیت جسم ہے، ذریعہ عافیت جسم کو بچانے کا ذریعہ۔ اقبال نے کہا تھا، چپٹنا پلٹنا، پلٹ کر چپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ چپٹنا، شاہین ہے نا، ہوا میں اڑا ہوتا ہے، اچانک شکار پہ چپٹتا ہے۔ چپٹنا، پلٹنا، پیچھے ہٹنا، اور پیچھے ہٹ کے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ چپٹنا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پرجوش رکھے۔ بیٹا یہاں پہ دیکھیں، روداد کو لکھتے ہوئے ایک بتایا گیا ہے کہ شروع میں کیا تھا، لوگ بالکل مصروفیت رکھنے والے تھے اور شکار کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے کہ لوگ جی بیٹا، تو بات چل رہی تھی کہ یہاں پر پھر وقت آیا مصروفیت ہوئی، اور مصروفیت کیوں ہوئی؟ کیونکہ لوگ مختلف کھیلوں میں لگ گئے، اور ان میں سب سے شاندار کھیل جو تھا، جو کہ یورپ کی ایجاد ہے، وہ کرکٹ تھا۔ اور یہاں پہ اس نے اقبال کا شعر بھی لگا دیا کہ یہ جو انسان مختلف مقابلے کھیلتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ، اپنے جذبات کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔ کرکٹ کئی اقسام میں منقسم ہے، منقسم تقسیم ہونا۔ ٹیسٹ میچ 5 دنوں کا ہوتا ہے، تاہم عصر حاضر میں، عصر حاضر موجودہ زمانہ، موجودہ زمانے میں بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، بس ہم روداد مکمل کر کے 5 منٹ میں اینڈ کریں گے۔ کرکٹ کئی اقسام میں منقسم ہے۔ عصر حاضر میں اسے مختصر کرتے کرتے 50 اوورز، بلکہ اب تو 20 اوورز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، جو کہ اس کھیل کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ممالک کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اور ان دنوں تو طلباء و طالبات سکولوں کالجز سے چھٹی پر ہوتے ہیں۔ اس طرح کرکٹ کھیل نے ایک وبا کی طرح، ایک بیماری کی طرح مخصوص طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہمارے کالج میں بھی گیمز کلب قائم ہے جس میں صحت مندانہ سرگرمیاں ہر سال کے مخصوص مہینوں میں منعقد کی جاتی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مارچ کے مہینے میں ضلعی سطح پر مقابلوں کا انعقاد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خواجہ فرید رحیم یار خان نے کرایا۔ اگرچہ ہمارے کالج کی کرکٹ ٹیم بہت بہتر نہ تھی، تاہم ماضی میں اعلیٰ کامیابیوں کے میڈل اپنے سینے پر سجا کر ایک بہترین تاریخ رقم کر چکی ہے، اور اب ہماری ٹیم کا مقابلہ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج صادق آباد سے تھا۔ جس دن فائنل میچ تھا اس دن ہر کوئی پرجوش تھا، ہر طالب علم اپنی اپنی ٹیم کے لیے دعا گو تھا۔ صبح 9 بجے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقت، مقام اور جگہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو اسے ذکر کر رہا ہے کیونکہ پہلے اس نے تمہیدی کلمات لکھے ہیں۔ کھچا کھچ پڑا ہوا تھا، تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، تل تھوڑی سی جگہ نہ تھی۔ 10 بجے میچ شروع ہوا۔ صادق آباد کی ٹیم گہرے سبز رنگ اور ہماری خانپور کالج کی ٹیم گہرے نیلے رنگ کی وردی میں ملبوس تھی، ملبوس پہنے ہوئے۔ گراؤنڈ میں موجود ریفری نے ٹاس کیا اور ٹاس صادق آباد کی ٹیم نے جیتا۔ انہوں نے ہماری ٹیم کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی۔ دیکھیں یہ وہ انداز ہے جس سے لگتا ہے کہ میچ دیکھنے والا واقعتاً وہاں پر موجود ہے، جسے ہماری کالج ٹیم کے کپتان نے قبول کرتے ہوئے پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح یہ دلچسپ میچ 10 بجے شروع ہوا۔ حاضرین نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر ہماری ٹیم کے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ ہماری ٹیم میں محمد شاہد پہلا بیٹسمین آیا۔ وہ بائیں ہاتھ کا کھلاڑی تھا جو جم کر کھیلنا شروع ہوا تو پہلے 1.5 میں 20 رنز بنا ڈالے۔ مخالف ٹیم کا بولر محمد سیف بلا شبہ ایک بہترین فاسٹ بولر تھا۔ اس نے اپنی دھواندار بولنگ سے محمد شاہد کو 25 سکورز پر ڈھیر کر دیا۔ پھر ہماری ٹیم کی طرف سے علی احمد آیا۔ اس نے احتیاط سے کھیلتے ہوئے 2 اوورز میں 18 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو ہم لوگ تالیاں بجا بجا کر جو پرجوش کر رہے تھے، لیکن شومی یہ قسمت کہ آخری گیند پر مخالف ٹیم کے اظہر حسین نے علی احمد کو کیچ آؤٹ کر دیا۔ سکورز 93 تک جا پہنچا۔ سپٹین 34 رنز پر اور سعید 9 رنز پر بولڈ ہوئے، جب اس وقت ٹیم کا مجموعی سکور 136 تھا۔ زاہد نے 2 چھکے اور 4 چوکوں سے ٹیم کے گرتے سکور کو سہارا دیا۔ باقی بیٹسمین بھی اچھا کھیلے اور مجموعی سکور 164 ہو گیا۔ چائے کے وقفے کے بعد کھیل ٹھیک 2 بجے شروع ہوا۔ مخالف ٹیم نے احتیاط سے اور جم کر کھیلنا شروع کیا تو ان کے پہلے بیٹسمین محمد عامر نے ابتدائی چند اوورز میں 25 رنز بنا لیے۔ ہماری ٹیم کے محمد شاہد نے اپنی بہترین بولنگ سے مخالف ٹیم کے بیٹسمین محمد عامر کو آؤٹ کیا۔ کل اسکور 35 تھا۔ اس کا دوسرا بیٹسمین محمد یوسف تھا جس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا مجموعی سکور 50 تک پہنچایا۔ پھر ارشد بیگ بیٹنگ کے لیے آیا اور پہلے 2 اوور تک ایک کر کے دوڑیں بناتا رہا۔ تقریباً تیسرے اوور میں اس نے جم کر کھیلنا شروع کیا تو اس نے 2 چھکے 3 چوکے لگائے اور مجموعی سکور 49 ہی بنایا تھا کہ ہماری ٹیم کے بولر محمد سعید نے اسے کلین بولڈ کر دیا۔ اب مخالف ٹیم کا مجموعی سکور 99 تھا۔ اس کے بعد طلحہ جواد نے اپنی ٹیم کو سہارا دینے کی بھرپور کوشش کی۔ بالترتیب 30 اور 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اب کہ میچ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا، سنسنی خیز لمحات نے ناظرین و حاضرین میں ہر ایک کو اپنے سحر میں لے رکھا تھا۔ ہر دوسرے فرد کے چہرے کے تاثرات اس کے داخلی جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔
मैच को मजीद सनसनीखेज बना रहे थे। हर शख्स अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो था। हर तरफ अजीब सी कैफियत थी। इंसानी फितरत है कि वो हर जगह छा जाना और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहता है। कुछ ऐसे जज्बात हर शख्स के थे और यही मैच को मजीद अहम बना रहे थे। मुखालिफ टीम का स्कोर 155 पर पहुंच चुका था और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आखिरी खिलाड़ी जहांदार जो कि टीम का कप्तान था, उसने आते ही छक्का लगाने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो गया। यूं मुखालिफ टीम टोटल 158 रन बनाकर आउट हो गई और हमारी टीम 6 रन की बढ़तरी से जीत गई। खैर, जीत तो जीत होती है, चाहे एक स्कोर से ही हो। यूं एक खूबसूरत और सनसनीखेज मैच का इख्तिताम हुआ और हम खुशी खुशी घरों को रवाना हुए। बेटा देखें, यहाँ पे मैंने जो रुदाद पढ़ी है वो तेजी के साथ पढ़ी है, क्योंकि बेटा असल में आपने इसको एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद आपने उसको अपने अल्फाज के अंदर लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि रुदाद है। आप जितनी रुदाद पढ़ेंगे आपके अंदर इतना ही तजर्बा बेहतर होता जाएगा। बेटा मेरे ख्याल के मुताबिक आज से रुदाद को मुकम्मल करें और कल से हम ग्रामर शुरू करें। यहाँ पे एक बच्चे ने कहा भी है कि सर हम क्या करें, ग्रामर को शुरू करें। ठीक है, लेकिन हम ग्रामर करेंगे, कोई तलखीस होगी, आप बस कोशिश करें कि अटैच रहें और जो लेक्चर आपका हो रहा है बेटा उसके अंदर आप ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगवाएं, क्योंकि आप साथ शामिल रहेंगे। तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि, और यही खैर से मुहावरा बोला था कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, एक एक लफ्ज से इल्म का ठाठे मारता समंदर होता है। आप थोड़ी थोड़ी तैयारी से इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बेटा मेरे ख्याल में टाइम भी ओवर हो चुका है और इसके बाद वाली क्लास का लेक्चर भी स्टार्ट है। इंशाल्लाह कल बातें भी होंगी और उसके साथ साथ हम डिसाइड भी करते जाएंगे कि किस अंदाज में बेहतर तरीके से हमने तैयारी करनी है। बात वही होनी है जो बेटा आपने कहना है, मैंने आपके तरीके के मुताबिक पढ़ाना है। जो आप टॉपिक कहेंगे वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक सजेशन, एक तजावीज़ रखनी है, उसके अलावा मर्जी आपकी। बेटा इसी के साथ ही आज का लेक्चर ओवर करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।